بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اور بعض احادیث میں طہارت کو مفتاح الصلاح فرمایا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی پاکیزگی، یہاں پر وضو کرنا مراد ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو طہارت کا ہونا ضروری ہے اور مقصود عبادت ہے، اور طہارت یعنی وضو کرنا اس کے لیے شرط ہے، اور شرط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرط وضو کی لگا دی ہے، طہارت کی لگا دی ہے، تاکہ بندگی اچھی طرح ہو جائے۔ طہارت بندگی کو درست اور کامل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور پھر اس وضو پر اللہ تعالیٰ نے فضائل بہت رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فضائل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، یہ جو وضو کی شرط لگائی ہے نماز کے لیے، بندگی کے لیے طہارت کی شرط لگائی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ولیکن یرید لیطہرکم، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا اوپر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ تم کو پاک کریں، ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ نعمتیں آئیں گی، پھر تم اس پر شکر گزاری کرو گے، پھر اللہ کے ہاں مقرب بن جاؤ گے۔ تو وضو اللہ تعالیٰ سے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو پہچانیں گے، ہاتھ پاؤں اور پیشانی سے پہچانیں گے۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکدار اور روشن ہوں گے، غرن محجلین، غرن چمکدار پیشانی، محجلین جس کے ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے ایسا ہوگا، اور جو اس میں اضافہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کر لے۔ اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس نور اور چمک کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور خوب اچھی طرح ان اعضاء کو دھوئے، کوہنیوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے دھوئے، اور اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر کر کے دھوئے، تاکہ اعضائے وضو قیامت کے دن زیادہ چمکدار اور زیادہ لمبی چمک والے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اچھی طرح، اس کے جسم سے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں یہاں تک کہ جو ناخن ہیں ناخنوں کے نیچے سے بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے جو پوروں پر ناخن ہیں، انگلیوں کے ناخن ہیں، ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ گناہ جس وقت چہرہ دھوتا ہے انسان تو گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کناروں سے بھی گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو وضو کی وجہ سے دھو دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ایسے وضو کیا جیسے کہ میں نے وضو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف چل کر جانا اس کے اجر میں اضافہ کر دے گا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کے گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اس سے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ہیں جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کی حالت میں وضو کرنا،
جیسے کہ سردی کا موسم ہے، سردی میں وضو کرنا ٹھنڈا پانی ہے، دشوار ہے، سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اور ناگواری کا موقع ہے تو اس پر اچھی طرح وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اچھی طرح ناگواری کی حالت میں وضو کرنا۔ دوسرا عمل کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بہت سارے قدم، زیادہ قدم مسجد کی طرف لگنا۔ تو مسجد کی طرف چل کر جانا، نماز کے لیے مسجد کو جانا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اسی لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اور تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، رباط سرحد کو کہتے ہیں، تو یہ سرحد ہے، یعنی یہ بہت مضبوط عمل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو وضو کرنا فضائل کا سبب اور ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے فضائل رکھے ہیں، کیونکہ لا صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور 4 فرض تو اس کے ہیں کہ جو کہ اس آیت میں بیان کر بھی دیے گئے کہ جس وقت تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 تو فرض ہیں۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اس لیے کہ آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا کہ جو اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو مکمل اور تام نہیں ہوتا۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور پھر درمیان میں پڑھنے کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا درمیان میں پڑھ لے۔ اور آخر میں کون سی دعا پڑھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، اور یہ آخر میں دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اور پھر آخر میں وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ، دوسرا کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔